بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی تھی اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے رہ گئی تھی. صرف ترجمہ ہی سماعت کر چکے تھے آپ. آج کے جمعے میں اس حدیث کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے: لا حسد الا فی اثنتین. گزشتہ جمعے حسد جو اس حدیث کے اندر آیا ہے اس کی مکمل تشریح آپ سن چکے ہیں کہ یہاں حسد رش کے معنی میں ہے، اور رش دو ہی چیزوں میں مناسب ہے، اس کے علاوہ رش کرنا مناسب نہیں، گویا جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون دو شخص ہیں؟ نمبر 1 پر وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا، کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہو، دولت عطا کی ہو، پھر وہ اللہ کے راستے میں اس کو لٹا دے، خرچ کر دے. دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، اور جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہو، اس کی اشاعت کرے، دین کا داعی بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو چیزوں میں رش کرنا بہت ہی مناسب ہے. نمبر 1 پر پہلا جملہ رجل آتاہ اللہ مالا، کہ جسے اللہ نے مال دیا ہو، دولت سے نوازا ہو، ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ رش کر سکتے ہیں. میں نے حسد اور رش کے اندر فرق بتلایا تھا، اور حسد کی مکمل تشریح آپ سن چکے ہیں. آج آپ رش کے متعلق سنیں گے. حسد کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، لیکن رش دو اعتبار سے جائز ہے. وہ کون دو لگ ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ سن چکے ہیں. جسے اللہ نے مال دیا ہو. اب دیکھیں، انسان دنیا کے اندر اس شخص اپنی رائے ٹپکاتا ہے اور جی اپنا للچاتا ہے، سوچتا ہے کاش مجھے بھی اتنا بڑا مال مل جاتا، کاش میرا بھی اتنا اونچا بزنس ہو جاتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جو رائے ٹپکانے والا ہے اس مالدار پر، اس عہدیدار پر، فرما رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. یہ مومن کے شایان شان بات ہے ہی نہیں، بلکہ مومن کے شایان شان بات پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا ہو، مال کے ساتھ ساتھ دل بھی دیا ہو، مال کے ساتھ ساتھ اسے دل بھی دیا ہو. صرف مال پر اکتفا نہیں، یعنی وہ غنی صرف نام و نمود
کا نہ ہو بلکہ دل کا بھی کیا ہو وہ غنی ہو. جیسے ہمارے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کر دکھایا ہے. ابھی آپ سنیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مالدار ہے تو ہم اس سے رش کر سکتے ہیں تب جب اسے ہم دیکھیں کہ اسے اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے. مساجد کا معاملہ آیا تو اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے. مدارس کا معاملہ آیا اللہ کے راستے میں نشاور کر رہا ہے. اسی طریقے سے دینی تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق اخلاص کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ مسلسل کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں جب بھی اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے فوراً وہ لبیک کہہ دیتا ہے. تو اس آدمی سے ہم رش کر سکتے ہیں. ایسے ہی کوئی عہدیدار ہے, کوئی سمجھنے لگے کہ بھئی فلاں شخص ہے وہ بڑا عہدیدار ہے, بڑا منصب والا ہے, فلاں شخص تو پروفیسر ہے, فلاں شخص کیا ہے چیف منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے اور پردھان منتری ہے, فلاں ہے, لیکن ہم اس سے رش نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں بھی ممبر بن جاتا تو پھر کیا ہوتے کہ مجھے بھی مال ملتا, تو یہ مومن کے شان کیا ہے خلاف ہے, نامناسب بات ہے جو یہ سوچتا ہے. ہاں اگر وہ عہدیدار ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اگر مجھے اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے, اللہ نے مجھے MLA بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پرائم منسٹر بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چیف منسٹر بنایا ہے, ولا بنایا, دیگرہ بنایا ہے, لیکن وہ یہ سوچیں کہ میں اس عہدے کو ملت پہ لٹا دوں گا, اگر قربانی دینے کی باری آئے گی تو میں قربانی دے دوں گا, اگر مساجد پہ کوئی معاملہ آئے گا تو میں فوراً لبیک کہوں گا, اپنی جان کی باری آئے گی تو اس عہدے سے آگے چل کر اپنی جان بھی گنوا دوں گا, اگر مدارس کے تحفظ کی باری آئے گی تو اپنی میں جان بھی گنوا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اسی حدیث کے متعلق ہے کہ جسے اللہ نے عہدہ دیا ہو دوسرا شخص رش کرے, کاش اللہ مجھے بھی عہدہ دے دیتا, کاش اللہ مجھے بھی یہ بنا دیتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کر دیتا. تو اگر مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم رش کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس بندے نے تیرے راستے میں مال کو خرچ کیا آپ مجھے بھی نواز دیجیے نا, یا اللہ میں بھی آپ کے راستے میں خرچ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فخر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر. جو مسلم اسلامی حکومت ہوتی ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیکس آتا ہے کفار کی طرف سے اور وہ تمام صحابہ کو تقسیم ہو جایا کرتا ہے. اب کئی دن سے تمام صحابہ پورے مدینہ المنورہ کے اندر فقر و فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں, یتیم بدک رہے ہیں اور اسی طریقے سے مسکین سسک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ مال و دولت سے نوازتا ہے اور صحابہ کرام حدیث میں ہے بحرین سے 300 اونٹوں کے اوپر مال لاتے ہیں. اس مال کے اندر سونا بھی ہوتا ہے, چاندی بھی ہوتے ہیں, غلات وغیرہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے رات کا وقت ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرو تم اسے مسجد نبوی کے میدان میں صحن کے اندر اسے رکھ دو, صبح صحابہ کو تقسیم کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر صحابہ کو رخصت کر دیتے ہیں, صحابہ مال رکھ دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح کا وقت آتا ہے, جو اور مساجد میں نماز پڑھنے والے اصحاب ہیں وہ بھی اسی مسجد میں آ جاتے ہیں, یعنی مسجد نبوی کے اندر. کیوں؟ تمام کی خواہش تھی, آرزو تھی کہ اللہ ہمیں کہیں سے مال عطا کرے اور ہم اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں, اسی سے ہمارا راشن چلے. تو کئی دن سے فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مسجد نبوی میں صبح کے وقت داخل ہوتے ہیں. عند دخول المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں صبح کے وقت. فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر واعظ و نصیحت اپنے صحابہ سے کرتے ہیں اور جب آتے ہیں بڑے بے نیازی کے ساتھ, مال جہاں پر رکھا ہوا ہے وہیں پر رکھا لیا, اپنی نگاہ بالکل نیچے کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ جو تمہارے اوپر فقر و فاقہ کی زندگی گزری
میں اسے کوئی دشوار نہیں سمجھتا، لیکن اس سے زیادہ مجھے خطرہ اور اندیشہ یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر یہ مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی کرے اور تم ایک دوسرے سے سبقت کرو، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس مال کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دو۔ گویا کہنے کا منشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ یہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اسے صرف جیب ہی تک رکھنا، دل تک مت رکھنا، اور مال کی محبت ان کے دل سے نکالی۔ ہویا شدہ وہ وقت آیا کہ کوئی سونا لے کر جا رہا ہے، کوئی چاندی لے کر جا رہا ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت وہ کپڑے لے کر جا رہا ہے، آخر وقت کے سارا کا سارا مال تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس طریقے سے پلہ کیا کر دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں۔ روانہ ہونے کے بعد دوران سفر ایک وہ آدمی آتا ہے جس کے متعلق آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اندر اس نے چادر ڈال کر کھینچی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں نشان بھی آ گیا تھا۔ اور وہ شخص دیہاتی ہے، یہودی ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر گردن میں پڑی ہے اسے کھینچتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر کے دوران سفر میں ہی ہیں، صحابہ موجود ساتھ میں ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تمام ساتھ میں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ فوراً جیسے ہی کھینچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتا ہے آتینی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھی تو کچھ دیجیے، عطا کریں۔ صحابہ غصے سے سرشار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں ٹھہرو، یہ جو سارے کے سارے اونٹ ہیں اسے دے دو۔ کتنے وہ اونٹ تھے؟ حدیث میں آتا ہے بین الجبلین، دو پہاڑوں کے درمیان کئی سو اونٹ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسے دے دو۔ اب وہ اپنے قبیلے کے اندر جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے کہ سنو محمد تو وہ شخص ہیں، ذرا تم ان پر ایمان لاؤ کہ وہ اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا کوئی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر گیا۔ یعنی اگر سوال کرنے والا آپ سے سوال کرے اللہ کی راہ پر تو اسے ضرور دے دینا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں ضرور مال لٹاوا کرنا چاہیے۔ اب اس واقعے کو سن کر رش کرنا کیا ہے؟ جائز ہے کہ اگر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا تو ہم بھی ایسے ہی کیا کر دیتے، نچھاور کر دیتے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی خلقہ فی الحق۔ ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاد کا وقت ہے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اے میرے صحابہ کون ہیں جو اللہ کے راستے میں فلاں مال ہمارے لیے لائے، فلاں چیز ہمارے لیے لائے؟ تو صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی آتے ہیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آدھا کا آدھا مال لاتے ہیں اور سوچتے ہیں اپنے دل و دماغ میں کہ آج تو میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر تم کیا لائے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا گھر کے اندر مال تھا سارا کا سارا آدھا لایا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے حضرت ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا۔ گھر میں پھر کیا چھوڑ کر آؤ؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آؤ۔ تو یہ ہیں اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال کے ساتھ ساتھ دل عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر جیسا دل ہمیں عطا فرمائے، عمر جیسا دل ہمیں عطا فرمائے، عثمان غنی جیسا ہمیں دل عطا فرمائے۔ حضرت عثمان وہ دل کے بھی غنی تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون اللہ کے راستے میں مال نچھاور کرنے کی قربانی دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ دل پہ بھی غنی تھے۔ فوراً کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کوئی جو اللہ کے راستے میں وہ نچھاور کرے؟ کہا یا رسول اللہ اب تک تو میں نے 100 کہا تھا، اب 200 اونٹ میری جانب سے ہیں۔ پھر کہا ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں وہ نچھاور کرے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو میں نے 200 کہا تھا، اب 300 اونٹ آپ کے اللہ کے راستے میں نچھاور قربانی کے لیے دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس زمانے میں
اونٹ کا دینا بہت بڑی بات تھی، اور انہوں نے فوراً اللہ کے راستے میں نچھاور کر دی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تو اب ہلاک نہیں ہو سکتا، تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ایک تو وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ فوراً اللہ کے راستے میں کیا کرے، اسے نچھاور کرے۔ آج ہمیں اللہ نے مال تو دیا ہے، لیکن دل جیسا مال کے متعلق پھنسا ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو دل کو بھی ہمیں اللہ ہی کے حوالے کر دینا چاہیے، مال کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے دل کو اللہ کے علاوہ مال کے حوالے کر دیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دل بھی اللہ کے حوالے ہوتا، اور اگر دل اللہ کے حوالے ہوتا تو اگر اللہ کے راستے میں جب مطالبہ کیا جاتا تو فوراً ہم مال کی طرف نہ دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں ہمارا مال جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مدینہ المنورہ میں صحابہ کے اوپر میٹھا پانی انہیں نہیں مل رہا تھا، وہ تڑپ رہے تھے، بڑے دور سے پانی لانے پڑتا تھا، تو اس وقت ایک یہودی تھا کہ جس کے پاس ایک کنواں تھا، وہ بڑا کنواں بڑا شاندار تھا، اس کا نام تھا، اس کنویں کا نام تھا بیر روما، بڑا شاندار کنواں تھا، بڑا میٹھا پانی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ یہودی ہے، پانی پلانے کے پیسے لیتا ہے، اور کتنا گھٹیا آدمی ہے، کہتا ہے کہ اگر 1 گلاس لو گے تو 1 روپیہ، 2 گلاس لو گے تو 2 روپے۔ یہ گھٹیا قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور یہودی تو گھٹیا قسم کے آدمی تھے ہی۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا کا پورا کنواں خرید کر صحابہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ فوراً یہودی کے پاس جاتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں پورا کا پورا کنواں دے دوں تو میرا سرمائی کیا بچے گا؟ تو کہا آدھا کنواں بیچ دو، آدھا اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، کہا ایسا کرو کہ آدھی قیمت، جتنی بھی آپ قیمت اس کی متعین کرتے ہیں، آدھی قیمت آپ کیا نام ہے میرے سے لے لیں، اور آدھی قیمت آپ اپنے پاس رکھیں، آدھی قیمت میں آپ مجھے بھیج دیں۔ یعنی ایک دن کے اندر جو مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، وہ اس سے پانی پئیں گے، اور ایک دن کے اندر آپ پانی کو بیچیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے وعدہ مقرر ہو جاتا ہے، بیع اور شرا ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فوراً جب اس کو لیتے ہیں، تمام ان سے کہتے ہیں جو صحابہ تھے، فقراء تھے، کہ جاؤ پانی پیو، خوب پیو، سیر ہو کر پیو۔ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ صحابہ یہ کرتے ہیں کہ جتنا پینا ہوتا ہے، جتنا اس دن استعمال کرنے ہوتا ہے وہ تو پی ہی لیتے ہیں، لیکن اگلے دن کا بھی اسٹاک کر کر لاتے ہیں، جمع کر کر لاتے ہیں۔ اور وہ یہودی پریشان کہ بھائی یہ پیتے تو پیتے ہی ہیں، لے کر بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، میری تو کوئی بکری نہیں ہو رہی۔ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ تو میرا تو گھاٹا ہو رہا ہے، یہ تو میرے والے دن کا بھی پانی فوراً اسٹاک کر کے لے جاتے ہیں، میں اس کنویں کا کیا کروں گا؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تو پھر ایک ہی کام ہے، تو یہ بھی مجھے بیچ دے آدھا۔ اور یاد رکھ جو اسلامی مومنانہ فطرت ہے ہم اس پر چلتے ہیں، تیری فطرت بڑی گھٹیا ہے، ہم اس پر نہیں چلتے۔ تو ایسا کر تو سارا کا سارا یہ کنواں میرے حوالے کر اور پوری رقم لے لے، اور جتنا پانی پینا چاہے، سیراب کرنا چاہے، تیرے لیے اجازت ہے فری کے اندر۔ اب وہ یہودی کیا کرتا ہے، فوراً پورا کا پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، فوراً پورا کا پورا کنواں خرید کر اللہ کے نبی اور صحابہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے مال دیا تھا، اور یہ فوراً اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر دیتے تھے۔ آنا اللیل و آنا النہار، اگر دن میں میرا نبی ان سے مطالبہ کرتا تھا تو دن میں مال نچھاور کر دیتے، اور رات میں مطالبہ کر دیتے تو رات میں فوراً نچھاور کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو صحابہ کرام میں بڑے مالدار صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو کئی سو آدمی، ان کے عام اجازت تھی کہ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، روزانہ صبح و شام ان کے دسترخوان پر۔ بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی آؤ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ، تو ایک مرتبہ جب تمام لوگ بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کھانا سامنے رکھا رہتا تھا، تو روتے تھے اور ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، مال بھی دیا ہے، دولت سے بھی نوازا ہے، اور آپ کو اتنی فراوانی دی کہ آپ کا دسترخوان اتنا
اتنا وسیع ہے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے آپ کے دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے ہیں، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے خدشہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں تو مجھے مال سے دولت سے نوازا، کہیں آخرت میں اللہ محروم نہ کرے۔ یعنی دنیا کے اندر ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی، اللہ نے اگر ہاتھ میں مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو ان کے دل میں میرا رب تھا، اللہ ان کے دل میں تھا۔ وہی ایک مرتبہ ان کے کئی سو اونٹ آتے ہیں، ان پر سامان آتا ہے، بڑے تاجر تھے، تو جو مدینہ کے تاجر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ چکا ہے، اتنے بڑے صحابی تھے مالدار کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت باحیات تھی، زندہ تھی، اور وہ اپنے حجرے میں تھی۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ مدینہ المنورہ میں شور برپا ہے، کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے تجارت کا، اتنا سونا تھا کہ یہ جو ہمارے پلر ہیں اس سے بھی موٹے موٹے سونے کے پلر تھے ان کے پاس، اور اس کے لیے کرائے کے مزدور باہر سے بلائے گئے تھے اسے کاٹنے کے لیے، اتنا اللہ نے مال سے انہیں نوازا تھا۔ تو اس وقت بھی ان کا ایک مال آیا، ساز و سامان آیا، تو جو تاجر تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو بزنس مین ہیں اور ہم بھی بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، ایسا کریں کہ آپ ہمیں کیا کریں، یہ مال عطا کر دیں اور ہم اس کے بدلے آپ کو نفع دے دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میری تجارت کے چند اصول ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق بات آئی تھی تو میں نے بتلایا تھا کہ ان کی تجارت کے کتنے اصول تھے، تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک اپنا اصول بتلایا، وہ یہ تھا کہ کہا کہ تجارت تو آپ سے کر لوں گا، بے و شراء تو میں آپ سے کر لوں گا، لیکن 1 روپے کے بدلے 10 روپے لوں گا، 10 روپے نفع لوں گا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بھئی 10 روپے کے بدلے 1 روپے نفع تو ہم دے سکتے ہیں، آپ تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ 100 روپے دے کر 1000 روپے نفع لے رہے ہیں، ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ 1000 روپے دے کر 100 روپے نفع آپ کو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، میرا تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ میں 1 روپے دے کر 10 روپے نفع حاصل کرتا ہوں، میں تو کسی اور شخص سے تجارت کر لوں گا، بیپاری کر لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کس سے کریں گے؟ کہ نہیں میں بس ایک شخص سے کیا کر لوں گا، بیپاری کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر روانہ ہوتے ہیں، فوراً تمام فقراء صحابہ کو، غربا کو، مسکینوں کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ سارا کا سارا مال لے جاؤ، اور کہا یہ میں نے تجارت اور یہ 1 روپے کی نفع اپنے رب سے کی ہے، میرا رب وعدہ کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو میری راہ میں 1 دے گا میں اسے نفع کے 10 دوں گا۔ سارا کا سارا مال کیا کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو ہم اگر رش کرنا چاہتے ہیں، دوسرا جملہ ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ،